ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا۔ پہلی کارروائی میں 17 دہشت گرد، دوسری کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مجموعی طور پر 27 دہشت گرد ہلاک، جبکہ فائرنگ کے تبادلے اور دہشت گردوں کے خودکش حملے میں پاک فوج کے 25 جوان شہید ہو گئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے حوالے سے آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق 11 اور 12 دسمبر کی رات ڈیرہ کے علاقے درہ زندہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا، جس میں 17 دہشت گرد جہنم واصل اور مشتبہ ٹھکانہ تباہ کر دیا گیا۔ کراچی میں ایک دوسرے آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کارروائی میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ درابر میں 6 دہشت گردوں کے گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کر دیا۔ دہشت گرد بارود سے بھری گاڑی لے کر چوکی پر حملہ آور ہوئے، جہاں خودکش حملہ کر دیا گیا۔ خودکش حملے میں عمارت تباہ ہونے سے پاک فوج کے 23 جوان شہید ہو گئے، جبکہ تمام 6 دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ افواج پاکستان ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ درابن کے علاقے میں دہشت گردوں کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگانے والے 23 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ ڈیرہ اسماعیل خان گیریجن میں ادا کر دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران، جوانوں، سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان نے قبول کر لی ہے، جس کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ پاکستان نے اس معاملے پر افغانستان کی حکومت سے شدید احتجاج کیا اور افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مداخلت تھما دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی۔ یہ دہشت گرد گروپ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکریٹری خارجہ نے افغان عبوری حکومت کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا اور آج کے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد حملے میں 23 سیکیورٹی اہلکار شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ناظم الامور کو احتجاج افغان عبوری حکومت کو فوری پہنچانے کا کہا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ افغان عبوری حکومت حالیہ حملے کے مجرموں کے خلاف فوری سخت کارروائی کرے اور کھلے عام دہشت گرد واقعے کی مذمت کرے۔ پاکستان نے مزید مطالبہ کیا کہ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپوں، ان کی قیادت اور پناہ گاہوں کے خلاف فوری کارروائی کرے اور افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے اقدامات کرے اور افغان عبوری حکومت دہشت گرد حملے کے مجرموں کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد حملہ خطے کے امن و استحکام کے لیے دہشت گردی کے خطرے کی یاد دہانی ہے۔ ہمیں اجتماعی قوت کے ساتھ اس لعنت کو شکست دینا ہوگی۔ پاکستان اپنی سطح پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں پورے عزم کے ساتھ کھڑا ہے۔ DI خان میں دہشت گردوں کی بزدلانہ حملے پر عوامی رد عمل۔ عوام کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے ہمیشہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ افواج پاکستان نے ملک کا وقار ہمیشہ بلند رکھتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ جنہوں نے ہمیشہ دشمن کا مقابلہ کر کے اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئے دیوار بن کر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے ملک پاکستان کا وقار ہمیشہ بلند کیا اور ان کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ خاک میں ملایا، میں افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے گھر والوں کو میں ان کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے شیر جوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے متعدد جو خوارج ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اور ہم اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہمارے کچھ شیر جوان جو اس آپریشن میں شہید ہوئے ہیں، ہم ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہمیں تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو
पाक अफवाज के कदम ब कदम साथ मिलाकर खड़ा होना चाहिए, उनके शाना बशाना खड़ा होने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन को वापस लाया जा सके। हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर जो है वो खराज तहसीन पेश करना है, उनको हमें एक बार फिर उनकी कुर्बानियों को एडमायर करना है, एक्नॉलेज करना है और उनके हाथों को मजबूत करना है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त सिपह सलार और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और मैं ये बराबर कराना चाहता हूं उन कुफ्तों को कि पाकिस्तान इतना मजबूत है कि कोई इसकी तरफ मैली आंख भी नहीं उठा सकता है। हमारी खामोशी को या हमारे मुस्बत रवैये को हमारी कमजोरी ना समझा जाए और ये जो वाक़या पेश आया मैं समझता हूँ इसके ऊपर ये बुज़दिलाना ये एक हरकत है और इस बुज़दिल किस्म की हरकत के ऊपर मैं सरापा एहतजाज हूँ। पाकिस्तान की फौज के सामने उसकी अवाम शीशा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़ी है। पूरी पाकिस्तान कौम और मसीह कौम और दूसरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम पाक फौज के साथ हैं और जब तक पाक फौज जिंदा है कोई दुश्मन कभी भी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाई जो है ये लायक तहसीन है और जो हमारे से जो है वो जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, कौम उनके लिए दुआगो है कि आपने अपने आज को हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया। हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान और उनकी कुर्बानियों को और कदर की निगाह से देखते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।